آواز نکل رہی ہے، وہ دردناک آواز جب کار سے باہر نکلتی ہے تو پہاڑ بھی روتا ہے، شجر و حجر بھی روتے ہیں، چرند پرند بھی روتے ہیں، یہاں تک کہ پتھر بھی روتے ہیں۔ میں بکریوں کو چراتا ہوں، اس آواز کو سن کر میری بکریاں بھی روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، اے چرواہے بتا، میرا جو آواز تم سنتے ہو وہ آواز کون سی رہتی ہے، کیا الفاظ رہتے ہیں؟ کہا الفاظ یہ ہے کہ جب وہ آدمی روتا ہے تو یہی کہتا ہے، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میں ان کی نگہبانی کروں گا، ان کو ہر طریقے سے دیکھوں گا۔ یہی آواز ہے صدیق اکبر کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکراتی ہے، صدیق سمجھ جاتے ہیں ایسی آواز آج تک کسی سے نہیں لگائی ہے۔ اگر کوئی ایسی آواز لگانے والا ہے یا رب حبلی امتی کا نعرہ بلند کرنے والا ہے تو وہ کوئی ذات نہیں، وہ صرف محمد رسول اللہ، وہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سمجھ لیا یا رب حبلی امتی کا نعرہ صرف میرے محبوب لگاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں لگاتا ہے، فوراً دھیرے دھیرے قدم کو بڑھاتے گئے۔ اللہ اکبر۔ آگے گئے، آگے گئے، عمر بھی گئے، علی بھی گئے، عثمان بھی گئے۔ آقا آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ اب تو اپنے سر کو اٹھا لیجیے۔ وہ غار کا نام غار سجدہ ہے۔ آج بھی مکے میں جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اس غار کو دیکھیں گے تو غار سجدہ کے نام سے نکلے۔ اسی غار میں میرے مصطفیٰ ایک دن رات، یعنی 2 دن 2 رات اور 1 دن میرے آقا گزارے ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر پہنچے، کہا یا رسول اللہ اب بس کیجئے، اللہ آپ کی امت کی مغفرت فرما دے گا، اللہ آپ کی امت کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا، اے صدیق اکبر مجھے اور رو لینے دو، اے عمر مجھے اور رو لینے دو، اے عثمان مجھے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لینے دو، اے علی مجھے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لینے دو۔ اللہ اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا کی ذات بڑی انمول ذات ہے، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ آقا جب پیدا ہوئے مکہ میں تو جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کر کے جلوس نکالا۔ یہ آج کا جلوس تھوڑو نکل رہا ہے، کوئی نیا جلوس ہے جسے بدعت لوگ کہتے ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے، اگرم بغرم۔ وہ تاریخ پڑھو، مصطفیٰ کی سیرت پڑھو، تب معلوم پڑے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کر کے نازل ہوئے مکے میں، اور 3 جھنڈا لے کر کے آئے۔ آج جو جھنڈا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آج کا دستور نہیں ہے، جبریل کی سنت مبارکہ۔ جو اپنے گھروں پہ جھنڈا نہیں لگائے ہیں، اللہ اللہ، سچے دل سے میرے عزیز دوستو سوچو کہ جب مصطفیٰ پیدا ہو تو جبریل خوشی منائے، اللہ خوشی منائے،
اور جبریل کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرتے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی کرتے۔ تو اللہ کا حکم ہوا تبھی جبریل آئے اور 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے، 3 جھنڈا لے کے آئے۔ ایک جھنڈا خانہ کعبہ پہ نصب کیا، ایک جھنڈا مشرق میں نصب کیا، ایک جھنڈا مغرب میں نصب کیا، اور ایک حدیث کے مطابق ایک جھنڈا آمینہ کے گھر پہ لگایا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ پہ لگایا، ایک جھنڈا بیت المقدس پہ لگایا۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ جھنڈے لگانا جبریل کی سنت ہے۔ اور کہاں کہاں جھنڈے لگانا؟ مسجدوں پہ جھنڈے لگانا، مکانوں پہ جھنڈے لگانا، ولیوں کے مزاروں پہ جھنڈے لگانا، اور مدرسوں پہ جھنڈا لگانا، گلی کوچوں کا سجانا، یہ آج کی نہیں جبریل کی سنت مبارکہ ہے۔ بیت المقدس میں حضرت ابراہیم کا مزار ہے، بیت المقدس میں حضرت اسحاق کا مزار ہے، بیت المقدس میں حضرت اسماعیل کی مزار ہے، بیت المقدس میں حضرت یوسف کا مزار ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ مزارات اولیاء کے گنبد میں جھنڈا لگانا آج کی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی پیدائش کے موقع پہ جھنڈا لگانا، اولیاء کرام کے مزارات پر جبریل کی سنت مبارک۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے خوش عقیدہ بنو، عقیدہ سچا رہے گا تو رب کے رسول تمہیں کام آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں، ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ ہمیں بخشش کا پروانہ مل جائے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی جھوٹ، شام کو سورج ڈوبا جھوٹ، یہ نہیں ڈوبا کی جھوٹ، ہم جھوٹے۔ صبح کی سفیدی نمودار سے لے کر کے غروب آفتاب تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے، یعنی ہمارا ہر کام، ہمارا ہر مشغلہ جھوٹ پہ مشتمل ہے۔ اور فجر کی نماز بستر پہ، ظہر کی نماز بازار میں، عصر کی نماز مارکیٹ میں سامان خریدنے میں، اور مغرب کی نماز کھانا کھانے میں، اور عشاء کی نماز بستر پہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے، بال بچوں کے ساتھ رہنے میں، اس طریقے سے بھی نہیں۔ لیکن میرے عزیز، یہ نماز بہت اہم چیز ہے، یہ رکوع بہت اہم چیز ہے، یہ قیام بہت اہم چیز ہے، یہ سجدہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ میرے عزیز دوستو، تقریر کرنا نہیں ہے، میری نعت بھی ہو گئی، تقریر بھی ہو گئی، اب اس کے بعد آگے کا پروگرام آپ انشاءاللہ سے بات کریں گے۔ لیکن میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، جب تک پروگرام ختم نہ ہو جائے آپ جائیے نہیں، کیونکہ یہ ساتھ اللہ جانے پھر ہمارے قسمت میں ہے کہ نہیں۔ آج ہم میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، میرے رب کے رسول مدینے کی سرزمین سے گنبد خضرا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب اس دیکھنے کی ایک علت اور بتاؤ، ایک ثبوت اور دے دوں بتاؤ، محبت سے کہہ دیے سبحان اللہ۔ آقا زندہ ہیں، آقا زندہ ہیں۔ اگر کوئی مردہ انہیں سوچے خود مردہ ہے، کیونکہ جو مردہ رہتا ہے تو زندوں کو مردہ ہی سمجھتا ہے، اور جو زندہ ہوتا ہے تو مردہ بھی رہے گا تب بھی ہم اسے زندہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ قبر میں جب میت کو ہم لٹا دیتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اس کے اوپر عذاب، طرح طرح کی پریشانیاں، سب کچھ ڈالتے ہیں، وہ کراہتا ہے، اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ انسان اور جن کے سوا جتنی مخلوقات ہیں سب اس مردے کی آواز کو سنتی ہے، سب سنتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے ہم اپنے آپ کا دل صاف اور ستھرا رکھیں۔ اب ایک ثبوت دے دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث، ابو داؤد کی حدیث، افضل بھائی پڑھیے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اگر کراہیت نہ ہو تو
ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر یہ حرام فرما دیا ہے کہ یہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دی جاتی ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہو گئی، اور دوسری حدیث یہ سنی، اللہ نے قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر نفس کو موت آنی ہے، ہر انسان کو، ہر ذی روح کو موت آنی ہے۔ مصطفیٰ کے پاس بھی روح ہے، مصطفیٰ کو بھی آنی ہے، مصطفیٰ کو بھی آنی ہے، لیکن غور کرو میرے مصطفیٰ کو کیسے آیا، سیکنڈ بھی نہ لگے، کوئی ٹائم بھی نہ لگے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت۔ افضل بھائی جائیے، میری طرف سے بہت بہت شکریہ، کوئی نہیں۔ آپ کے آنے کی ہمیں بہت ہی نیک بختی حاصل ہے کہ آپ ہمارے اس محفل میں حاضر ہوئے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کو دن دنی ترقی عطا فرمائے، اور صحت ایمان پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کو بھی موت آئی، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، روح کو نکالے، اور جب روح کو نکالے تو اب سوچ رہے ہیں کہ اس روح کو رکھیں، ہماری روح تو کہیں نہ کہیں جاتی ہے، عالم برزخ میں یا اور کہیں چلی گئی، اعلی علین میں چلی گئی جیسی جس کی، لیکن تمام ما سوی اللہ جتنی چیزیں ہیں سب سے اعلیٰ مصطفیٰ کی، اللہ کے بعد جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ مخلوق نہیں، اللہ خالق ہے، ما سوی اللہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں سب سے اعلیٰ نبی کی ذات ہے۔ تو اب مصطفیٰ کی جب روح نکال لی گئی، حضرت اسرائیل علیہ السلام نکال لیے، تو رب کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں اے اللہ اس نبی کی روح کو رکھے کہاں، کون سی جگہ اس کے لیے تجویز کی جائے؟ 7 طبق زمین کو دیکھ لیا، کہیں جگہ نہیں، 7 طبق آسمان کو دیکھ لیا، کہیں جگہ نہیں، ایسی پاکیزہ روح کے لیے کوئی جگہ ہے جس کو اللہ نے اپنے قرب میں رکھا ہو؟ تو اس قرب کے علاوہ کوئی جگہ نہیں، اس قرب کے علاوہ کوئی جگہ نہیں۔ اس اسرائیل علیہ السلام پریشان، عرش الہی بھی دیکھ لیے، لوح و قلم بھی دیکھ لیے، سب کچھ دیکھ لیا، اے اللہ مصطفیٰ کی روح کو رکھے کہاں؟ کہا اسرائیل سب کچھ ڈھونڈ لیے، آسمان پہ دیکھ لیا، ہاں دیکھ لیا، زمین پہ دیکھ لیے، ہاں دیکھ لیا، تو اب جب دیکھ لیے کہیں نظر نہیں آتی تو ہم مصطفیٰ کی روح کو جہاں سے تم نکالے ہو اسی جگہ لے جا کے رکھ دو، پھر اسی جگہ پہ لے جا کے رکھ دو، یعنی مصطفیٰ کی روح منٹوں میں نہیں، سکنڈے بھی نہیں لگے، آج جھپکی روح نکلی، پھر اسی جگہ لا کے رکھ دی گئی۔ آج بھی مصطفیٰ جان رحمت اپنے قبر انور میں زندہ ہیں۔ اب آؤ اس زندگی کا ثبوت لیں۔ میرے آقا کے وصال کے بعد بس ایک بات ہے، اس کے بعد ایک راؤنڈ چلے گا، بہت بہترین نعت خوانی ہوگی، بہت بیٹھے رہیے، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2.5 سال کے بعد صدیق اکبر نے وصال کا جب وقت آیا صدیق اکبر کا، تو اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ میرے وفات کے بعد، میرے وصال کے بعد مجھے کہیں دفن مت کرنا، جہاں میرے محبوب لیٹے ہیں مدینے کی سرزمین پر روضہ منورہ میں، وہیں پہ لے جا کے دفن کر دینا، وہیں پہ لے جا کے دفن کر دینا۔ یا رسول اللہ، یار دار ہو تو ایسا ہو، محب ہو تو ایسا ہو، صدیق ہو تو ایسا ہو، سچا ہو تو ایسا ہو، اچھا ہو تو ایسا ہو، صدیق اکبر جیسا، صدیق اکبر جیسا ہو۔ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، آپ کو نہلایا گیا، دلایا گیا، سب کچھ ہو گیا، جنازہ ہو گیا۔ اب صدیق اکبر کے وصیت کے مطابق جنازہ صحابہ کرام نے اٹھایا اور روضہ رسول کے دروازے کے سامنے لے جا کے رکھ دیا۔ دروازہ بند ہے میرے مصطفیٰ کا، دروازہ میرے مصطفیٰ کا بند ہے،
حضرت علی مرتضیٰ دروازے پہ کھڑے ہیں، کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کا حبیب آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، آپ کا دوست آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ یا رسول اللہ جو آپ کے ساتھ غار میں ساتھ رہا ہو، جنگوں میں ساتھ رہا ہو، غزوہ میں ساتھ رہا ہو اور ساری جگہوں پہ ساتھ رہا ہو، آج تیرا محبوب صدیق اکبر بھی آج آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ اتنی آواز لگائی اور وہ کون لگانے والے ہیں؟ حضرت علی ہیں، داماد پیمبر ہیں، فاتح خیبر ہیں، علی حیدر ہیں، حسنین کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، اور یہی تک محدود نہیں، علی کسی مولوی کا نام نہیں، مولا کائنات کا نام، کسی مولوی کا نام نہیں، مولا کائنات کا نام ہے۔ وہ مولا کائنات کہ جس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازے ہیں۔ وہ علی دستک دے رہے ہیں، ابھی دستک دیے تھے، بات ختم ہوئی کہ فوراً مصطفیٰ کے روضے کا دروازہ کھل گیا۔ اگر زندہ نہ ہوتے دروازہ کیسے کھلتا؟ کون کھول رہا ہے؟ کون کھول رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ اپنے صدیق کے لیے کھول دیے، دروازہ کھل گیا۔ ادخل الحبیب الی الحبیب، آؤ دوست کو دوست سے ملا دو، دروازہ کھل گیا ہے۔ اور میرے آقا کے داہنی طرف حضرت صدیق اکبر کو دفن کر دیا گیا۔ یہی تو مصطفیٰ کی زندگی کی سوچ۔ میرے آقا زندہ ہیں، میرے آقا پائندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین